اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، سورج کو گرہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا، یہ گرہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں نے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے اشک آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا، جو چیز مجھے پہلے دکھائی نہیں گئی تھی، آج وہ سب جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ اپنے قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثلاً قبر کا کون سا لفظ؟ حضرت اسامہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ فاطمہ کہتی ہے، یعنی فتنہ دجال کی طرف سے آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبروں کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یافتہ، صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ؟ فرمائے حضرت اسامہ نے، مجھے یاد نہیں۔ اور کہے گا، وہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت دلیل لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد ہیں۔ 3 بار اسی طرح کہے گا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ، بے شک ہم نے جان لیا کہ تم تو محمد پر یقین رکھتے ہو، اور بہرحال منافق یا شرکی آدمی میں نہیں جانتے کہ ان میں سے کون سا لفظ۔ حضرت اسامہ نے کہا، تو وہ منافق یافتہ آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ میں رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایسے وقت میں آیا جب کہ سورج گرہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دکھائی ہوئی؟ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا، کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا، ہاں۔ تو میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنے قیام فرمایا، مجھ پر اشک طاری ہونے لگی اور میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا، آج کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جس میں نے اپنی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمائے جاؤ گا۔ دجال ایسی آزمائش ہے جو اس کے قریب روائی کا بیان ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس میں سے کہا جائے گا کہ تمہارے اس شخص یعنی محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسماء نے لفظ ایمانداری یا یقین رکھنے والے کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ اے محمد سچا رسول ہے اور وہ ہمارے پاس نشانیاں ہدایت کی روشنی لے کر آیا، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا
اتباع کیا، پھر اس نے کہہ دے گا کہ تم سو جاؤ تو مردہ سالہ ہے، اور ہم جانتے تھے کہ مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یافتہ آدمی اسماء نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں، جب اس نے پوچھا جائے گا کہے گا کہ مجھے کچھ جانتا نہیں، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا میں وہی جانتا ہوں اور وہی کہہ رہا ہوں۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، قبروں کے عذاب میں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ کسی یعنی المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مکروہ ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی وعدہ خلاف ہو جائے تو وہ وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ میں نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، اور نہ اس میں طوفان آ سکتا ہے اور نہ دجال۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینے کے۔ ان کے ہر راستے پر صفِ بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینے کی زمین 3 مرتبہ کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینے کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک کافر اور منافق کو اللہ اس سے باہر کر دے گا۔ ہم سے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث کی ہے۔ آپ نے اپنی حدیث میں سے یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینے کی ایک کھاری شو زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینے میں داخل تو حرام ہوگا۔ مدینے سے اس دن ایک شخص اس طرح نکل کر بڑھے گا، یہ لوگ اس میں بہترین نیت مرد ہوگا، یا فرمایا کہ بزرگ ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا، کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو لوگوں نے میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں، چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا، بخا اب تو مجھے کو پورا حال معلوم ہو گیا ہے کہ تو ہی وہی دجال ہے۔ دجال کہے گا، لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور آپ نے اللہ کی ثنا بیان کی جو ان کی شان کے لائق تھی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی ہوگی، اور یہ بات ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ گندمی رنگ، قد لمبا اور بال کنگھلے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے قبیلہ شموا کا کوئی شخص
اور اس میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، درمیانی قد، درمیانی جسم، رنگ سرخ اور سفیدی لیے اور سر کے بال سیدھے۔ اور میں نے جہنم کے داغوں کو بھی دیکھا تھا اور دجال کو بھی دیکھا تھا۔ منجمع یہ آیت کہ جو اللہ نے مجھ کو دکھائی تھی۔ سورۃ سجدہ میں اس کا ذکر ہے کہ پس اے نبی ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کو قسم کا شک شبہ نہ رہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں۔ انس اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بیان کیا ہے کہ دجال نکلے گا تو فرشتے دجال سے مدینے کی حفاظت کریں گے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب